اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد کے واقعہ کم و بیش میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور جستہ جستہ واقعات قرآن کریم خود بھی پیش کر رہا، لیکن جیسے قرآن کریم کا انداز ہے وہ کسی تاریخی واقعے کو تاریخی واقعے کے طور پر بیان نہیں کرتا، بلکہ جب کوئی نصیحت کرتا ہے، کوئی بات کہتا ہے تو اس کے ضمن میں اس واقعے کو بیان کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مختلف اجزاء ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی حوالے سے۔ تو یہ بیان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ نے شروع میں فتح عطا فرمائی، اور منافقین نے اس پر بعد میں جب بہت وابیلا کیا اور شور مچایا، بلکہ پراپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں سے فتح کا وعدہ کیا گیا تھا جو شکست کیسے ہو گئی۔ تو گزشتہ آیت میں ہم نے یہ بات آخر میں پڑھی ہے کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، کہ اللہ نے تو اس طرح اپنا وعدہ پورا کیا تھا کہ تم تو ان کا قتل عام کر رہے تھے۔ میں بتا چکا ہوں کہ تحسون کا معنی صرف قتل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ایسا خطرناک قتل اور اس طرح تباہ کر دینا کسی فوج کو کہ ان کا استحصال ہو جائے، اس کو حصہ یا حصوں سے تعبیر کرتے۔ تو کہا تم تو اس طرح ان کو تلواروں پہ رکھ چکے تھے اور اس طرح وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے ہیں کہ اگر تم ان کا تعاقب جاری رکھتے تو ان کے استحصال میں کوئی دیر نہیں تھی۔ تو اللہ نے صرف تمہیں فتح دینے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ ان کے تو قتل عام تک کی نوبت پہنچ گئی اور ان کی تباہی میں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی۔ لیکن جو کچھ ہوا تمہاری اپنی غلطیوں سے ہوا، اس کے بعد تم نے غلطیاں کی، اس کی سزا ملی، اور غلطیاں میں نے گن گن کے بتائی جو قرآن کریم نے ذکر کی ہے۔ ہماری کیا مجال ہے کہ صحابہ کے بارے میں غلطیوں کی بات کریں؟ تو خاص طور میں 3 باتوں کا ذکر کیا جس کو میں پچھلی نشست میں ذکر کر چکا ہوں۔ چنانچہ جب ان کی اپنی غلطیوں سے یہ فتح شکست میں تبدیل ہوئی تو کہا تو یہ حال تھا کہ ان لوگوں نے ان کو تلواروں پہ دھر لیا تھا، تیروں پہ دھر لیا تھا، اب وہ ٹکنے کا کہیں نام نہیں لیتے تھے، بھاگے چلے جا رہے تھے، اور اب بالکل صورتحال بدلی۔ تو اب حال یہ تھا کہ استصعدون ولا تلبون علی احد، اسعاد صعود تو کہتے ہیں اوپر چڑھنے کو، بلندی کو، اسعاد کہتے ہیں مسلسل سر پر دوڑے جانے کو۔ جو آدمی صبح صبح اس طرح دوڑے کہ سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اب محاورے میں اس کو بھی اسعاد علی العدو کہتے ہیں، عدو، اور یا اس طرح بھاگے جانے کو کہ آدمی کے حواس قائم نہ ہو اور وہ سن نہ رہا ہو کسی بات کو، اس کو اسعاد کہتے ہیں۔ تو کہا تمہارا اب حال یہ ہو گیا تھا کہ جب خالد بن ولید نے اپنے گھوڑ سوار دستے کے ساتھ پورا چکر لگا کر جب احد پہاڑ کا تو پیچھے سے اگر حملہ کیا، اور تمہارا چونکہ وہ دستہ تیر اندازوں کا وہ چھوڑ چکا تھا اپنی جگہ، چند آدمی باقی تھے، وہ ان کا راستہ نہ روک سکے، شہید ہو گئے، اب ظاہر ان کے لیے میدان کھلا تھا۔ ادھر سے ان کا گھوڑ دستہ تمہیں دبا رہا تھا، اور ادھر جب اطلاع ملی فوج کو کہ ہمارے لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا ہے، تو جو پیادہ فوج تھی وہ بھی واپس پلٹ آئی۔ اب درمیان میں قابو گئے مسلمان، اور ادھر حال یہ تھا کہ وہ اپنی تلواریں پھینک چکے تھے، ہتھیار اتار چکے تھے، یہ سمجھ چکے تھے کہ لڑائی ختم ہو گئی۔ اب کسی کا تلوار ہاتھ میں نہیں، کسی کا تیر ہاتھ میں نہیں، کسی کے پاس زرہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور وہ آرام سے سامان اکٹھا کر رہے ہیں کہ اچانک دونوں طرف سے آ کر ان کو دبوچ لیا گیا۔ تو آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ ان کی حالت کس طرح کی ہوگی۔ چنانچہ اب جو مسلسل کندھوں سے سر گرنے لگے اور مسلسل تلواریں برسنے لگی چاروں طرف سے، تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو میدان پہ نہیں ٹھہر سکے۔ آخر میں ہتے لوگ کب تک ٹھہر،
یعنی ایک آدمی کے پاس تلوار ہے تو زیادہ کمزور بھی ہے تو تلوار پہ تلوار کو روکے گا، ڈھال ہے تب سامنے سے کسی کو روکے گا. لیکن جب سوائے اپنے جسم کے ہے ہی کچھ نہیں، ہفتہ آدمی کھڑا ہے اور ادھر سے وہ عرب جیسے جنگجو وہ آ کر ان کو اپنے تلواروں پہ رکھ لیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سوائے کٹ مارنے کے یا بھاگ نکلنے کے تیسرا تو راستہ ہی کوئی نہیں. چنانچہ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو ان سے تلواریں پکڑی، کچھ ان سے چھینی اور انہوں نے حصار باندھ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد. اور کچھ لوگ تھے جو تلاش کرتے پھر رہے تھے کہ حضور کہاں ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. کچھ لوگ تھے جو بدحواسی میں بھاگ نکلے، کوئی مدینے کی طرف، کوئی پہاڑ پر چڑھ گئے. اب یہ جو بھاگے جا رہے تھے ان کو حضور آوازیں دے رہے تھے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ. لیکن اس ہڑبونگ میں، اس ہنگامے میں، اس چیخ و پکار میں اور برستی تلواروں کی جھنکار میں کون سنتا ہے کسی کی؟ اس کو فرمایا جا رہا کہ اس تو سعیدون، کہ اب تمہارا حال یہ اس وقت کو یاد کرو جب تم سر پن بھاگے جا رہے تھے، ولا تلوون، اور تم اوپر کو چڑھے جا رہے تھے، یعنی مطلب یہ بھاگے چلے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور تم کسی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے کہ تم مڑ کر، تلوون کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، مڑنا، کہ تم مڑ کر دیکھتے ہی نہیں تھے علی احد، کسی کی طرف. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں تم تک پہنچ نہیں پا رہی تھی اور اس ہنگامے میں قریب سے ان کو پکارے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. اور جب کہ پاؤں تلے سے زمین نکل چکی ہو تو بالکل کان میں بھی آ کر آواز دی جائے تب بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کہہ رہا. اسی حضور بار بار فرماتے رہے الیہ عباد اللہ، لیکن ان کے سمجھ میں یا ان تک آواز نہیں پہنچی یا پہنچی تو سمجھ نہیں آئی کہ کون پکار رہا ہے، کیا پکارا جا رہا ہے. حتیٰ کہ کعب بن مالک، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کچھ دیر کے بعد تو بڑے بلند آہنگ اور بلند آواز تھے، انہوں نے آواز دے کے زور سے کہا کہ لوگوں حضور تو یہ ہے. تب لوگوں نے پلٹنا شروع کیا. لیکن اس سے پہلے کہا جاتا کہ کل 12 آدمی تھے جن کے نام بنام گنے جاتے ہیں جو حضور کے پاس تھے، جن میں حضرت صدیق اکبر بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، لیکن نہ حضرت عثمان تھے نہ حضرت عمر تھے، اور بڑے بڑے صحابہ اور حضرت طلحہ تھے. ایک خاتون تھی حضرت ام عمارہ، جن کا ذکر میں نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا کہ جن کے اتنا گہرا گھاؤ پڑا تھا یہاں کندھے پر کہ جب وہ ٹھیک بھی ہو گیا تو بچے اس میں ہاتھ ڈال کے کھیلتے تھے. اور وہ اس کا جی دار خاتون تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال بنا دیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو جدھر سے حملہ ہوتا تھا وہ آگے بڑھ کے روکتی تھا. تاکہ میرے قمیہ جیسے بہادر سے بھی انہوں نے 2 ہاتھ کیے. مصیبت یہ ہے کہ وہ 2 ہاتھ زرہ پہنے ہوا تھا، ورنہ ان کی ذرا شاید ان کی تیر شاید اس کا کام تمام کر دیتی. لیکن جب انہیں تو تیر ماری ہے، وہ جو لمبی ہوتی ہے تو تیر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، برچھی ماری، تو وہ 2 ہو گئی. اور اس نے حضور کو پتھر بھی مارا اور 2 تلواریں بھی حضور پر ماری. تو حضور کے خوف پہ لگی تو کڑیاں چپ گئی آپ کے سر مبارک میں، جبڑا مبارک ٹوٹ گیا. میں جیسے پچھلی دفعہ عرض کر چکا ہوں. کہا دیکھو تمہارا اس وقت کیا حال تھا. اور چونکہ حضور نے خوف پہنا ہوا، زرہ پہنی ہوئی تھی، ایسی آنکھوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. اب جو 10-12 آدمی گھیرے ہوئے تھے ان کو تو معلوم تھا کہ حضور ہے، اور ان میں بھی 2-3 باقی رہے، باقی سب شہید ہو گئے. اب بتائیں کون کہ حضور کہاں. اور اسی دوران یہ ہوا کہ مکے والوں چونکہ 2 راتیں پہلے پہنچ گئے تھے وہاں، 1 دن اور 1 رات یا غالباً 2 راتیں وہ پہلے پہنچ چکے تھے. تو انہوں نے، ان میں سے ایک مدینے کا منافق بھی تھا عامر نام کا، جو راہب بنا ہوا تھا لیکن بدترین دشمن تھا مسلمانوں کا. اس نے پہلے سے جا کر وہاں کھائیاں کھدوا دی تھی میدان میں، جہاں ان کو اندازہ تھا کہ یہ ادھر سے مسلمان آئیں گے اور یہ لڑائی کا میدان بنے گا، اور مسلمان جب آگے بڑھیں گے تو یہ کھائیوں کے اوپر گھاس ڈال دی گئی تھی کہ یہاں وہ دیکھ نہیں سکیں گے، یہاں گریں گے تو یہاں ان کو قتل کریں گے. ان میں سے ایک کھائی میں حضور گر گئے. اب ہم اندازہ بنائیں کہ خون اتنا بہہ گیا ہے کہ انتہا درجے کی کمزوری ہو گئی، جبڑا ٹوٹ گیا ہے، دان ٹوٹ رہے ہیں، سر مبارک زخمی ہے، خون گر رہا. اور اسی دوران جو گرے میں گر جاتے ہیں تو بڑی مشکل سے حضور کو
वहां से निकाला गया, हत्ता कि हुजूर खुद नहीं निकल सके, हज़रत तलहा ने नीचे उतर कर अपने आप को जैसे राबी रुकू में या सजदे में या नीचे बैठ जाता है, तो हुजूर उस पर पांव रखकर बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ने में कामयाब हुए। तो इसलिए ये जो बार बार हम कहते हैं कि हुजूर पहचाने नहीं जा रहे थे, मैं उसके असबाब बताता हूं कि न पहचानने के 100 असबाब थे। अब उस काब ने जब आवाजें दी, उन्हें सबसे पहले पहचाना आपको आंखों से, तो उन्हें आवाजें दी। अब मुसलमान हुजूम होना शुरू हुआ और उधर काफिरों को भी अंदाजा हो गया कि हुजूर तो यहां है, मानो इसे बनी ये समझ रहे थे कि हमने आपको शहीद कर दिया। और ये बात मैं अर्ज कर चुका हूं कि मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अलम बरदार थे, जिनके हाथ में झंडा था इस्लाम का, वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शक्ल में बड़े मुशाबे थे। इसी इब्न उमैया ने जब उनको शहीद किया तो इसने जानबूझकर या धोखा खाकर ये शोर मचा दिया कि मैंने मोहम्मद को कत्ल कर डाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनांचे जब ये लोग भागे जा रहे थे और वर रसूल यदऊकुम, अल्लाह का रसूल तुम्हें पीछे से पुकार रहा था, इलैया इबादल्लाह इलैया इबादल्लाह, लेकिन तुम सुन नहीं रहे थे। फ़असाबकुम गम्मम बिगम्मिन, ये जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज न सुनकर एक नाकदरी सी की गई, की नहीं गई बल्कि हो गई, अल्लाह ने इसके बदले में सजा दी। फ़असाबकुम, अल्लाह ने तुम्हें बदला दिया, सजा दी, गम्मन बेगम्मिन, गम पर गम। अब तुम्हें इसका बदला क्या मिला? एक गम नहीं, गम पर गम आए। एक गम तो तुम देख रहे हो कि तुम हत्थे खड़े हो, तलवारें बरसने लगी। अब तुम्हारे सामने किसी का बाप गिर के मर रहा है, किसी का भाई कट रहा है, किसी का चचा मर रहा है, किसी का बेटा मर रहा है। अब जो लाशें गिर रहे हैं, और फिर यह दीनी अखुमत बेपनाह थी, जो भाई जो भी गिरता था वो समझते थे मेरे जिगर का टुकड़ा गिरा है, चाहे उसका रिश्ता था या नहीं था। ये बजाय खुद कितना बड़ा गम था कि हमारे बाजू काटे जा रहे हैं। एक तो ये गम था, फिर तुम देख रहे थे जामिया लाशें बिखरे हुई, लाशें पड़ी हुई, और वो भी अपनों की, किसी पराये की नहीं। और वो हारी हुई बाजी, जीती हुई बाजी तुम तकरीबन हार चुके थे। ये बजाय खुद कितना बड़ा गम था। लेकिन इस गम पर जो सबसे बड़ा गम आया, जिसने तुम्हें बदहवास करके रख दिया, वो ये कि शोर मच गया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। तो ये मैंने गुज़श्ता नशिस्त में बहस किया था कि जिसने भी ये सुना, इल्ला माशाअल्लाह, उसकी हवास खराब हो गई। अब हर कोई ये सोचता था कि किसके लिए अब लड़ना, किसके लिए, कि जिसके लिए हमारी जानें हाजिर थी, जिसके लिए हम सब कुछ कर गुजरते थे, जिसकी एक मुस्कुराहट देखकर जिंदगी भर के हौसले मिल जाते थे, अब वो हौसले कहां से तलाश करें, किसको देखें, और किसके लिए जिए और किसके लिए मरे। हज़रत उमर फारूक जैसे आदमी ने भी तलवार रख दी जमीन पर, जमीन पर बैठ गए। हज़रत नज़र बिन अनस, उनके बारे में कहा जाता है कि वो गुजरे पास से, तो कहा उमर ये क्या हाल है, आप तलवार पहन के बैठे। उन्होंने कहा तुमने सुना नहीं कि हुजूर शहीद हो गए, अब किसके लिए लड़ना। तो अनस कहने लगे तुम कह रहे हो किसके लिए लड़ना है, मैं पूछ रहा हूं किसके लिए जीना है। जिस मकसद के लिए वो शहीद हुए हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि उस मकसद को जिंदा रखने के लिए हम भी जान दे दें। अब जीना किसके लिए। और उनके कहने की देर थी, मैं मैंने तलवार उठाई, होश आया कि मैं क्या सोच रहा था, मुझे तो वाकई ये बात सोचनी थी। और लड़ते हुए अनस घुस गए सफों में और कहते 80 जख्म खा के गिरे, शहीद हुए। और इस कदर जख्मी था उनका जिस्म कि उनकी बहन ने सिर्फ उनको उंगलियों के पोरों से पहचाना है, वरना एक जगह नहीं थी जो जख्म से खाली हो और जिससे उनका जिस्म पहचाना जा सकता। लेकिन जब वो बढ़ रहे थे ना उहद की तरफ, फौज की तरफ, तो साथ ही ये फरमा रहे थे कि लोगों मुझे तो उहद से पीछे जन्नत की खुशबू आ रही है, इसलिए मैं तो जा रहा हूं, जो मेरे पीछे आ सकता आ जाए। कहा इसलिए अल्लाह ने तुम्हें गम पे गम दिए, लेकिन सबसे बड़ा गम, चूंकि असल नुकसान ही यह था
کہ ناقدری ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی آوازیں نہیں سنی گئی، آپ کو پہچانا نہیں گیا، آپ کو دیکھا نہیں گیا، مسلمان اس قدر بے بد حواس ہوئے کہ وہ آپ کو تلاش نہ کر سکے۔ اللہ نے سب سے بڑا صدمہ یہی دیا کہ اس چھوڑ بچ گیا کہ حضور شہید کر دیے گئے۔